سے حدیث پاک میں آیا کہ محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کے جو چہرے کو روزانہ دیکھتا ہے اسے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، یعنی ایسے حج کا ثواب ملتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اس لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑیں۔ مسلمان بھائی آ رہا ہو اسے دیکھ کر مسکرا لے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا کہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے درمیان محبت کا ماحول قائم نہیں ہے، آج ہمارے درمیان سے محبت نکل گئی، آج ہمارے دلوں میں حسد کا مادہ پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کے ہر میدان میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم انہیں سلام کرتے ہیں جن کو ہم پہچانتے ہیں، جن کو ہم پہچانتے نہیں انہیں سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا دیکھو صحابہ کرام کی تاریخ کا جائزہ لو، صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو تو آپ کو معلوم چلے گا کہ صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ دلوں میں محبت کا ماحول قائم تھا، ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا دیکھو یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پر حضرت بلال سے ناراض ہو جاتے ہیں، کسی بات پر حضرت بلال سے اللہ اکبر تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں تو ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو گالی دے دی، چھوٹی سی گالی دے دی، چھوٹا سا جملہ کہہ دیا، آج کل کی گالیوں کی طرح نہیں، آج کل کی گالی کی طرح نہیں بلکہ چھوٹی سی گالی، چھوٹا سا جملہ حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کی شان میں کہہ دیا۔ ابو ذر غفاری نے کہا اے کالی عورت کے بیٹے، اے کالی عورت کے فرزند، چونکہ حضرت بلال کا رنگ کالا تھا، آپ کالے رنگ کے تھے۔ ابو ذر غفاری کسی بات پہ ناراض ہو گئے، حضرت بلال کو کہہ دیا اے کالی عورت کے بیٹے۔ اتنا سننا تھا مسلمانوں، حضرت بلال بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، آپ کے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی خود کو برا بھلا کہے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی ماں باپ کو برا بھلا کہہ دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت بلال بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں بلال کیا ہوا؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، ابو ذر غفاری نے مجھے کالی عورت کا بیٹا کہا ہے، یا نبی اللہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، میں کالا ہوں اس لیے مجھے کالی عورت کا بیٹا کہا جا رہا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو ذر غفاری کو بلایا جائے، ابو ذر غفاری کو بلایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو ذر غفاری کیا تم نے بلال کو کالی عورت کا بیٹا کہا ہے؟ ہاں یا نبی اللہ میں نے کالی عورت کا بیٹا کہا ہے۔ اللہ کے نبی ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو ذر غفاری ابھی تمہارے اندر جاہلیت کی بو باقی ہے، ابھی تمہارے اندر جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ ابو ذر غفاری تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، تمہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں اور کوئی ہوتا مسلمانوں تو دلوں میں خیال پیدا ہو جاتا، دلوں میں یہ اثر پیدا ہو جاتا اس سے کبھی بات نہیں کروں گا اس لیے کہ اس نے مجھے ڈانٹ کھلوائی ہے، اس سے کبھی سلام نہیں کروں گا اس نے مجھے ڈانٹ کھلوائی ہے۔ مگر قربان جانا مسلمانوں ابو ذر غفاری اللہ کے نبی کی بارگاہ سے ڈانٹ پڑتی ہے، ڈانٹ پڑنے کے بعد ابو ذر غفاری کہیں اور نہیں جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہیں اور نہیں جاتے ہیں بلکہ سیدھا حضرت بلال کے گھر جاتے ہیں اور جانے کے بعد حضرت بلال کے دروازے پر اپنے گال کو رکھ کر لیٹ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بلال میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے اس لیے آؤ اور میرے گال پر اپنے پیر کو رکھ کر آگے نکل جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بلال میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی، میں نے تمہیں کالی عورت کا بیٹا کہا،
मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है, इसलिए बिलाल आओ और आने के बाद मेरे रुखसार पर अपना पैर रख दो, मेरे गाल पे अपना पैर रख दो और रखने के बाद आगे निकल जाओ। इतना सुनना था मुसलमानों, तवज्जो के कानों से सुनना। हजरत बिलाल बेचैन हो जाते हैं, बेचैन बेकरार हो जाते हैं, फरमाते हैं अबू ज़र ग़िफ़ारी ये आप क्या कर रहे हैं? जाइए मैंने आपको माफ कर दिया है, जाइए मैंने आपको बख्श दिया है, ये सब करने की हाजत नहीं है, लेकिन कुर्बान जाना मुसलमानों। अबू ज़र ग़िफ़ारी अर्ज करते हैं नहीं नहीं बिलाल तुम्हें आना पड़ेगा और आने के बाद मेरे गाल पे पैर रखना पड़ेगा, इसलिए कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें काली औरत का बेटा कहा है, बिलाल तुम्हें आना पड़ेगा। इसरार पे इसरार हो रहा है, जिद पे जिद हो रही है, इसरार पे इसरार हो रहा है। जब हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी बहुत इसरार करते हैं तो हजरत बिलाल मजबूर होकर आते हैं और आने के बाद हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी के गाल पर अपने पैर को रखते हैं और रखने के बाद फौरन हटा लेते हैं। रुखसार को कुचलते नहीं है, गाल को कुचलते नहीं है, बल्कि पैर को रखते हैं और फौरन हटा लेते हैं। मुसलमानों बताना ये चाहता हूँ कि आज हमारे दरमियान मोहब्बतों का आलम कायम नहीं रहा, हमारे दिलों से मोहब्बत निकल गई, हमारे दिलों में हसद का मादा पैदा हो गया, लेकिन सहाबाए किराम का आलम ये था, उनके दिलों में मोहब्बत का आलम कायम था। अगर कभी कोई रंजिश हो जाती थी उसको दूर कर लिया करते थे। यही वजह थी कि दुनिया के हर मैदान में कामयाब नजर आ रहे थे, दुनिया के हर मैदान में कामयाबी का झंडा लहरा रहे थे, लेकिन आज हमने खुदा और रसूल के फरामीन पर अमल करना छोड़ दिया है, अल्लाह और रसूल के बताए हुए कवानीन पर अमल करना छोड़ दिया है। यही वजह है कि हम हर मैदान में नाकाम नजर आ रहे हैं। इक़बाल ने कहा था आज भी हो जो बराहीम सईवा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े